السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد اور اس وقت ہم موجود ہیں سریکی وسیب کی شان سریکی وسیب کی مان رانا فراز نون صاحب کے ساتھ، جنہوں نے سریکی وسیب کی بیلٹ کی آواز کو ہر انداز سے ہر طاقت کے ساتھ اجاگر کیا اور سریکی وسیب کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ابھی تک بھی ان کی جو کوششیں ہیں اور ان کی جو بھی اس وقت ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو آج ہماری اتحاد پریس کلب کی جانب سے پوری ٹیم یہاں پر آئی ہے اور ان سے ہم نے ملاقات کی ہے، تو ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ اتحاد پریس کلب کے آپ نے وسیب کی آواز کو پہلے بھی اجاگر کیا اور اب بھی اجاگر کرنے کے لیے آپ یہاں پہنچے۔ جناب صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ سیاست میں کیسے آئے؟ یہ مطلب آپ کے ایک ماضی کے حوالے سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ سیاست اور سریکی وسیب کے حوالے سے آپ کس طرح ان ہوئے؟ جی بالکل بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ میں فرسٹ آف آل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ رائج سیاست ہے، یہ ہماری جو تحریک ہے یہ اس سے ہٹ کیا تھوڑا۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی جد و جہد ہے، اپنے وسائل پہ اپنے اختیار کی بات ہے، ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کی بات ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کی بات ہے، اور یہ اس طرح کی رائج سیاست سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ہے، جس میں ضمیر فروشی، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے مینڈیٹ کا سودا کیا جاتا ہے اور اپنے مفادات کو ترجیح دے کر ہمیشہ سب اپنے نظریات کو بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ اس سے مختلف سینیریو ہے۔ یہ تحریک ہے، حقوق کی بات ہے، حقوق کی جد و جہد ہے۔ ہاں، اس میں آپ کو کیونکہ اب اپنے حق کی بات منوانے کا سب سے بڑا سورس جو ہے اور اصل سورس جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، تو آپ کو اس پارلیمانی سیاست کا بھی سم ٹائم حصہ بننا پڑتا ہے، اور کبھی مذمتی طور پہ، کبھی علامتی طور پہ، کبھی حقیقی طور پہ اس میں امیدوار بن کے آپ کو سامنے آنا پڑتا ہے۔ تو بیسک یہ نظریاتی سیاست کے پیرامیٹرز سم تھنگ ڈفرینٹ ہے۔ تو ہمارے آنے کا جو آپ نے پوچھا تھا مقصد، ہمارے بزرگ حاجی ربانی نواز نون صاحب ہمارے چچا محترم طاہر لنگا صاحب کے ساتھی تھے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کے ہم نے اس کو آبزرو کیا، سنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ ڈالا۔ ان کی وفات کے بعد پھر ہمارے پہ ذمہ داری ہے۔ طاہر لنگا صاحب نے اپنی زندگی میں ہمیں اعتماد کیا، ان کی ذرا نوازی ہے، اور انہوں نے فرزند سریکستان اناؤنس کیا باقاعدہ ایک تقریب میں، اور الحمدللہ اب ان کی وہ دی ہوئی جو ذمہ داری تھی، وہ دستار تھی، ہم اپنا تن من دھن سب ایفرٹس کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا حق ادا کر سکیں، اور انشاءاللہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اب یہ کارواں بن گیا اور دن بدن بڑھ رہا ہے۔ جناب صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ سریکی وسیب میں، سریکی بیلٹ کے اندر بہت سارے سیاستدان ہیں جو سریکی کی بات کرتے ہیں اور الگ صوبے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا کام، آپ کا ورک، آپ کی جدوجہد ایک نمایاں انداز میں نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دوستوں کا پیار ہے، آپ جیسے وسیب زادوں کا پیار ہے، اور کیونکہ ہم نے ہمیشہ پرخلوص جدوجہد کی ہے، اس میں اپنا تن من دھن ہمیشہ لگایا، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے سچے ہوں اور جدوجہد آپ کی پرخلوص ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو منزل کے قریب بھی کرتے ہیں اور منزل سے ہم کنار بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ ہم جلد اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ چلو سر، یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے سیاست کی، سپریم کورٹ میں بھی کلیش بازی ہو رہی ہے، جو ہماری مرکزی حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا یہ مطلب اس کا کیا سینیریو نکلے گا؟ جی الیکشن تو ہوں گے، ہونے ہیں اور ہونے چاہیے، دیر یا جلد ہو سکتی ہے، کوئی 2 ماہ 4 ماہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام رسہ کشی میں حکمرانوں کی اور اقتدار کی بڑی طاقتوں کی رسہ کشی میں بیچاری عوام پس رہی ہیں، ملک معاشی بدحالی کی بدترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس قدر پاکستانی روپے کی بے قدری اب ہو رہی ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، جتنا مہنگائی کا عذاب اب مسلط ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ عوام بیچاری
اب ان کے پاس رونے کی بھی سکت نہیں ہے، وہ اتنے بدحال ہو چکے ہیں کہ پہلے وہ احتجاج کرتے تھے، اب احتجاج کے قابل بھی نہیں رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کی آہ و بقا ہے، اس کا خوف ہے حکمرانوں پہ کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ان پہ مہنگائی کا عذاب، طوفان، کرپشن اور دوسرے معاملات مسلط کیے ہیں، یہ سب انتقام ووٹ کی صورت میں ہم سے ضرور لیں گے۔ تو اس لیے حکمران خوف زدہ ہیں اور بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، لیکن الیکشن تو ہونا ہے، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، بقرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی۔ ہم اپنے ساتھیوں سمیت، اپنے نظریاتی دوستوں سمیت، بے شمار حلقوں میں ہمارے دوست میدان میں آ چکے ہیں، ہم انشاءاللہ ہر وقت تیار ہیں، چاہے الیکشن 14 مئی کو ہو یا اکتوبر میں ہو یا کبھی بھی ہو۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ پنجاب میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی کیا پوزیشن جا رہی ہے؟ آپ کے کینڈیڈیٹ کیا ہر سیٹ سے لڑ رہے ہیں یا کچھ سیٹیں آپ لوگ لڑ رہے ہیں اور کچھ سیٹیں نہیں لڑ رہے؟ جی بالکل، ہماری دوست سلیکٹڈ سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سرائکی کا ووٹ ہے، سرائکی کو لوگ چاہتے ہیں، سرائکی نظریے کو، کاز کو، تو وہاں ہمارے دوست الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ابھی ہمارا پہلا فیز ہے، ہم فرسٹ ٹائم پراپرلی اس الیکشن پروسیجر میں آئے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت سیٹسفیکشنیبل ہے، بہت اچھا ہمیں رسپانس مل رہا ہے، بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ کی موجودگی میں بھی مختلف آزاد کینڈیڈیٹس نے ایس ٹی پی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے لڑنے کا اظہار کیا، اعلان کیا۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگ رابطے کر رہے ہیں اور اپنی آپ کو ایس ٹی کے پلیٹ فارم سے اور اس جھنڈے سے جوڑ رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئیں۔ اچھا، اگر کل کو جنرل الیکشن مستقبل میں ہوتے ہیں تو اس میں کیا سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی پورے پاکستان سے الیکشن لڑے گی؟ ہاں جی بالکل، جنرل الیکشن میں ہم حصہ لیں گے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے اپنا وسیب ہوگا، کیونکہ ہمارا ایشو اپنے وسیب کا ایشو ہے۔ 21 اضلاع جو آپ سامنے نقشہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ سرائکی وسیب کا نقشہ ہے، جو سرائکی پروونس ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ اس کا نقشہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا فوکس یہی ہوگا۔ ادروائز جہاں سے بھی دوست ہمارے ویلنگ ہوں گے، اب کراچی میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جہاں پہ بہت ایکٹیو بھی ہیں وہ وہاں پہ، اور بہت سارے جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں میں انوائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہمارا یونٹ ہے، بلوچستان میں بھی ہے، جہاں دوست ہوں گے ویلنگ وہاں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ اچھا جی رانا صاحب، ماضی میں اگر جائیں تو جب بھی الیکشن ہوئے ہیں اور جب بھی اس طرح کی کمپین شروع ہوئی ہے تو ہر پارٹی نے آپ کے ساتھ ملنے کی بھی کوشش کی ہے، آپ کے ساتھ انہوں نے وعدے وعید بھی کیے ہیں صوبے کے حوالے سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس سیاستدان نے صوبے کے اوپر کام زیادہ کیا؟ میرا خیال میں کام مکمل تو کسی نے نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا اپنی عوامی پذیرائی کے لیے یا اپنے سیاسی فائدے کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کیا ہے، شاہ محمود قریشی نے کیا ہے، اور اسی طرح میرا خیال میں کہ باقی جو بلوچ نیشنلسٹ دوسری جماعتیں انہوں نے بھی اخلاقی طور پہ ہماری ہمیشہ آواز میں اپنی آواز شامل کی ہے۔ اے این پی نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے، سندھ نیشنلسٹ جماعتوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ تو باقی ہمارا اصل محسن وہ ہوگا جو اس صوبے کو عملی طور پہ عملی جامہ پہنائے اور اس کا قیام عمل میں لائے۔ رانا صاحب، یہ بتائیں کہ سرائکی صوبے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ ہمارا صوبہ بن سکتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کردار رہتا ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی گورنمنٹ میں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ صوبہ سرائکستان یہ جو بیلٹ ہے اس کا حق اس کو کب تک مل سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی، اسٹیبلشمنٹ تو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کی حمایت کرتی ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ نہ کوئی پاکستان مخالف تنظیم ہے، نہ جماعت ہے، نہ ہی سرائکی وسیب نے کبھی پاکستان مخالف کو سلوگن کو سپورٹ کیا، نہ کبھی خواہش کی۔ یہ واحد ہماری تحریک ہے جس نے 40 سالہ جدوجہد میں کبھی کوئی وائلنس نہیں کیا، کوئی اینٹی پاکستان نعرہ نہ لگایا، نہ کسی کو لگانے دیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ صوبہ محاذ کی کامیابی اس کی بڑی دلیل ہے کہ 40 میں سے 40 ایم این اے ایم پی اے کینڈیڈیٹ اس سلوگن پہ، صوبے کے سلوگن پہ کامیاب ہونا،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کو لائے تھے وہ اس نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے ان کو کون لایا تھا۔ تو میرا خیال میں کہ اگر سیاستدان بعد میں جا کے بک جائیں اپنے مفادات پہ تو وہ اس پہ پھر وہ کسی کا قصور نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اب جب ہمارے نمائندے، ہمارے حقیقی لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مقدمہ نہ صرف کامیاب ہوگا اور بلکہ ہماری منزل بھی تک لے گا۔ اچھا رانا صاحب، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سریکی صوبے کے حوالے سے اگر ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، ایک میز پہ ہو جائیں، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے رانا محمود الحسن صاحب نے بھی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر انہوں نے سریکی وسیب کی بات کی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں گیلانی صاحب نے بھی مطلب سریکی وسیب کے حوالے سے چاہے اپنی پذیرائی کے لیے انہوں نے کی لیکن بات کی، تو اگر یہ ساری پارٹیاں ایک ٹیبل پہ اکٹھی ہو جائیں صرف سریکی صوبے کے حوالے سے، سیاست اپنی جگہ لیکن سریکی صوبے کے قیام کے حوالے سے اکٹھی ہو جائیں تو میرے خیال پہ بہت جلد صوبہ قائم ہو جائے گا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل، لیکن یہ وقت کچھ عرصہ پہلے تک ممکن تھا، اب تو پی ڈی ایم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پیپلز پارٹی الگ ہو چکی ہے اور حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپشن انہوں نے کھو دیا۔ اگر یہ پی ڈی ایم جس طرح باقی انہوں نے آئینی ترمیم پاس کی ہیں، اپوزیشن بھی ان کی کوئی نہیں تھی، اگر یہ صوبے کے اوپر کوئی عملی قدم اٹھا لیتے تو یہ اس وسیب میں کم از کم ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ غلطی کی ہے جس کا ان کو احساس آنے والے الیکشن میں شدید طریقے سے ہوگا، اور عوام اس کا جو رد عمل دے گی وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے بعد اب جو ہے وہ عوامی طاقت سے صوبہ بنے گا، عوام کا جب جوش جذبہ جنون باہر سڑکوں پہ نکلے گا، اس کی ڈیمانڈ طاقتور ہوگی تو پھر یہ صوبہ بنے گا۔ رانا صاحب، آخری سوال اپنی فیلڈ کے حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سریکی وسیب کی جو آواز ہے اس کو اٹھانے میں سوشل میڈیا کا اور چھوٹے چینلز کا کیا کردار ہے؟ جی اپنا بالکل، اب تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم کی پریس کانفرنس بھی اس کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کے چینل زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی اہمیت تو افادیت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے ڈینائی وہ میں سمجھتا ہوں کہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہر دور میں حق کی آواز بنے، ہمارے وسیب کا میڈیا، اور ہماری اس تحریک کو اگر تقویت ملی ہے تو اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ سریکی وسیب کے لیے آخر میں کوئی پیغام؟ بس وسیب کے نوجوان آگے آئیں، اپنے کینڈیڈیٹس جو سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی پہ آپ کا نعرہ، آپ کا نظریہ لے کے جھنڈا اٹھا کے آئے ہیں، ان کو سپورٹ کر کے کامیاب کر کے اسمبلیوں میں لائیں تاکہ آپ کی منزل اچیو ہو سکے، ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور ہو، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نظام قائم ہو الگ صوبے کے قیام کی صورت میں، اور آپ کو اپنے تمام رائٹس آپ کی دہلیز پہ مل سکیں۔ تو اپنی بقا کی خاطر آپ میدان میں آئیں اور اپنے لوگوں کو کامیاب کریں۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ رانا فراز نون صاحب، اور ان کا جو سریکی وسیب کے لیے کام ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو نوجوان نسل سے یہی بات اور یہی گزارش ہے کہ اپنی دھرتی، اپنی زمین کے لیے، اپنی بیلٹ کے لیے کوشاں رہیں، نکلیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ جی